ہوئی، جس سرزمین سے زمین کی شروعات ہوئی، جس سرزمین سے میرے اور آپ کے ایمان کا کانسیپٹ ہے، جس سرزمین سے میرا اور آپ کا جنت کا جہنم کا فیصلہ ہے، میرے اور آپ کی دین اور دنیا ہے، اس سرزمین پر جب ہم آئے تو میری اور آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، میرا اور آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ کیا کوئی جگہ اس زمین پر ایسی بچی ہوگی جہاں پر صحابہ اکرام کے پیر نہ پڑے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر نہ پڑے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں نہ دی ہوں؟ آپ جب اپنے ملک میں رہ کر کوئی چیز شروع کرتے ہیں، آپ کی مخالفت ہوتی ہے، آپ لوگوں کے طنز سہنے پڑتے ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، بہت ساری زحمتیں تکلیفیں آتی ہیں۔ ایسا ہی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہاں پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی شروعات کی، چوری چھپے لوگوں کو دین کی دعوت دی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے، تنے تنہا ہوتے ہوئے پورے اس عرب کے اندر، اس ملک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا کھڑے ہوئے اور اللہ کا نام بلند کرنے والے بنے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی۔ وہی کفار مشرکین جو اس بیت اللہ پر، جس پر میں اور آپ آج جا رہے ہیں، وہ اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی طرف اس پہ جا کر بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہاں پر جا کر اپنے کانسیپٹ کے حساب سے اپنے ناخداؤں کو مانتے تھے، اپنے بتوں کو مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب دین کی دعوت دی اور اللہ کا نام لیا کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس وقت وہی کفار مشرکین، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تائے، بھائی اور لوگ جتنے بھی تھے خاندان کے لوگ، وہی آپ کی جان لینے پر آمادہ تھے، وہی آپ سے دشمنی رکھتے تھے، وہی آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اونٹ کی اوزری رکھ دی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، پتھر مار دیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر پیغام دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا سلوک اس سرزمین پر نہیں ہوا؟ یہ تمام چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرا اور آپ کا کانسیپٹ اور یہ عقیدہ اور یہ ذہن ہونا چاہیے، جس سرزمین پر آپ آج اور میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم پہنچے ہیں، یہ سرزمین آج یوں ہی یا پھر جو کہہ لیجئے کہ اتنی آسانی کے ساتھ میرے اور آپ کے لیے ہموار نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، حضرت بلال کا کیا عالم تھا، تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیا جاتا تھا، پتھر اوپر رکھ دیے جاتے تھے، زبان باہر نکل آتی تھی، آنکھیں باہر نکل آتی تھی، کفار کہتے تھے کہ کیا تو اللہ کا نام لینے سے منع کر دو یا پھر اپنی جان گنوانے پر آمادہ ہو جاؤ۔ حضرت سمیہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا، برچھا مار دیا جاتا ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ نہ جانے کتنے صحابہ ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ زندگی اور موت کا سوال ہوتا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ میں اور آپ انڈیا میں اندر بیٹھ کر ہم لوگ تو آسانی سے دین کو حاصل کر لیا، آج اس سرزمین پر بیٹھے جب آئے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے تمام چیزوں کا کہ اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت جو یہاں ملے گا ہم لوگ کو، اس کی قدردانی کریں۔ دوستو، یہاں ہم سیر سپاٹے کے لیے نہیں آئے ہیں، عیش و آرام کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ قربانیوں کی سرزمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا 10,000 صحابہ میرے دوستو اس وقت جو ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کہنے کا تمام چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام کے تمام اس سرزمین پر جب آئے ہیں تو اس کی قدردانی کی کوشش کریں۔